کہ علماء نے ایک پہچان بتائی ہے. کیسے ہم جان پائیں کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے یا فلاں شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا؟ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئی اور سب نے تقریباً یہ کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے بہت خطرناک ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا اور پھر لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور ہم نے بھی اس کو قبول کر لیا. اتنے میں کیا حرج ہے، پوری دنیا کر رہی، اس میں کیا پرابلم ہے؟ شروع میں ٹیلی ویژن آیا، ڈش آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو شیطان آ گیا گھر میں، مخالفت ہوئی، نیکوں نے بھی مخالفت کیا، جو دنیا دار تھے انہوں نے بھی مخالفت کیا کہ یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ شیطان کو گھر میں بٹھانا ہے. لیکن یہ فتنہ اتنا عام ہوا کہ ہر گھر میں وہ شیطان آ کے بیٹھ گیا اور اس کے تعلق سے ہمارا موقف، ہمارا سٹینڈ جو ہے چینج ہو گیا. اور دھیرے دھیرے جس کو ہم حرام کہتے تھے، جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر ڈالے گا، وہ آج ہمارے لیے جائز ہو گیا اور ہمارا موقف بدل گیا. ارے ابھی کہاں اس سے نجات مل سکتی ہے، ہم چھوڑ دیں اپنے بچوں کو تو ہمارے گھر میں نہیں دیکھیں گے تو پڑوسی کے یہاں چلے جائیں گے، وہ اپنی بہن کے یہاں، اپنی پھوپھی کے یہاں، اپنی خالہ کے یہاں جاتے ہیں، وہاں دیکھ لیتے ہیں، تو کم سے کم وہاں سے بچانے کے لیے ہم اپنے گھر میں لے آئے ہیں، ہم نیوز دیکھتے ہیں، ہم صرف اسپورٹس چینل دیکھتے ہیں. شیطان ایسے ہی خوبصورت دلیلیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو منا لیا. حالانکہ ہمارے گھروں میں اس شیطان کے ذریعے سے جو برائی پنپ رہی ہے، وہ ہم روز مرہ کی زندگی میں ہم جان پاتے ہیں کہ ہمارے بچے اس سے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، کیا بدعقیدگی ہمارے گھر میں آ رہی ہے، کیا بے حیائی ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں اس سے سیکھ رہی ہیں، ہمارے بچے اس سے کس قدر ان کے اندر بےغیرتی آ رہی ہے، کس قدر ان کا لباس چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، کس قدر مغربیت زدہ وہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ دھیرے دھیرے ہم خود اگر بیدار مغز ہیں، اگر زندہ ہیں، ہمارا ایمان زندہ ہے تو ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. دینی بھائیوں، یہ بہت بڑا معیار ہے. بہت سارے سودی کام کل تک حرام تھے لیکن آج ہم اس کو ضرورت سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنا لیے. نہیں، انشورنس کے بغیر کیسے کام بنے گا، ابھی تو لائف انشورنس سے چھٹکارا کیسے ہو سکتی ہے، بزنس کا اپنی انشورنس کرانا ہے، گاڑی کا انشورنس کرانا ہے، ہیلتھ کا انشورنس کرانا ہے، ایجوکیشن کا انشورنس کرانا ہے، تمام قسم کی انشورنس. اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ رب العالمین بچائے ہوئے ہیں، محفوظ کیے ہوئے، وہی لوگ بچے ہوئے ہیں. ورنہ دھیرے دھیرے دنیا جس رنگ میں رنگی ہوئی تھی اسی رنگ میں مسلمان بھی رنگ گئے. جب یہ موقف ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں جان جانا چاہیے کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں.